عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 29 مئی 2001 جماعت گیر میں نصاب اردو بہارستانی اردو۔ چونکہ آپ تمام طلباء جانتے ہیں کہ ہم اسرار الحق مجاز کی مشہور نظم رات اور ریل کے اس نظم کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور کل ہم نے بات کری تھی اسرار الحق مجاز، اس کے حالات و زندگی اور شاعرانہ خصوصیات پر۔ پیارے بچوں، آج ہم رات اور ریل کے بقیہ اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے لگ بھگ 4 اشعاروں کی تشریح کری ہے، نہیں 5 اشعاروں کی تشریح ہم نے کری ہے۔ جیسے یہاں تک ہم نے کری تھی: ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جومتی، سرخوشی میں گھنگرو کی تال پر گاتی ہوئی۔ آج اس سے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آج ہم اسے آگے جتنے بھی بقیہ اشعار ہیں ان پہ ان کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ کل تک میں نے یہاں تک بتا دیا تھا کہ ریل گاڑی جب اپنی مخصوص رفتار میں جاری ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مستی میں گھنگرو پہنے گنگناتی ہوئی ناچ رہی ہو، اور ناچتے ناچتے وجد میں آ کر کبھی لچکتی ہے، کبھی جھومتی ہے، کبھی ٹھوکر کھاتی ہے۔ تو چلیے آج ہم آگے دیکھیں گے کہ مجاز نے کیا رات اور ریل میں کچھ ان کے اشعاروں میں کیا کیا کچھ کہا ہے۔ ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی، رات کی تاریکیوں میں جلملاتی کانپتی، پٹریوں پر دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی، رات کے جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات، شادیانوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی، منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامن موجے ہوا میں پھول برساتی ہوئی، تیز تر ہوتی ہوئی منزل و منزل دم بدم، رفتہ رفتہ اصلی روپ دکھلاتی ہوئی، سینہ کوثر پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی، ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے، رفعت کوثر سے میدان میں آتی ہوئی، ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں، جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی، یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جلال، ایک قیامت خیزیوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی، مرغزاروں میں دکھاتی جوئے شیریں کا خرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی، ایک پہاڑی پر دکھاتی آبشاروں کی جھلک، ایک بیاباں میں چراغ طور دکھلاتی ہوئی، جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ وار، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی، چھیڑتی ایک وجد کے عالم میں ساز و سرمدی، غیظ کے عالم میں منہ سے آگ برساتی ہوئی۔ 10 اشعاروں کی یہ ہم نے ابھی پڑھے ہیں، 1 2 3 4 5 6 لگ بھگ 12 ہیں، یہ 7 8 9 10 11 12 13 اشعار ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔ ان 13 اشعاروں کی سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے تشریح کرنے کی، اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔
ناز سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچ و خم، ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی۔ شاعر فرماتا ہے کہ سامنے موڑ آنے پر وہ سو طرح سے بل کھاتی ہوئی کسی دلہن کی طرح اپنے ناز و نخرے ادا پر شرماتی ہوئی چلتی ہے۔ رات کی تاریکیوں میں جلملاتی کانپتی پٹریوں پر دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی، رات کے اندھیرے میں جلملاتی اور کانپتی ہوئی اس طرح تیزی سے گزرتی ہے گویا پیڑوں پر پارا چھلکاتی جا رہی ہے، جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی بارات شادیوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آدھی رات کو دوڑتی ہوئی ریل دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شاہی بارات جا رہی ہے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہوں اور پوری بارات گانے بجانے سے مست ہو رہی ہے۔ منتشر کر کے فضا میں جا بجا چنگاریاں، دامنے موجے ہوا میں پھول برساتی ہوئی، رات کو ریل کے چلنے سے آس پاس کے ماحول میں ڈبوں میں جلنے والی روشنیاں گویا چنگاریاں بکھیر رہی ہوں اور ہوا میں جیسے پھول کھل رہے ہوں، تیز تر ہوتی ہوئی منزل بمنزل دم بدم رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی۔ اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ ریل مسلسل اپنی رفتار بڑھاتی ہوئی منزل کی طرف بڑھتی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ باور کراتی ہے کہ میں ریل گاڑی ہوں اور مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانا میرا کام ہے۔ سینہ کوثر پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی۔ دیکھیے سفر، شاید اس میں کہتے ہیں کہ سفر کے دوران کبھی پہاڑی پر سے اس طرح گزرتی ہے گویا کوئی ناگن مست ہو کر ناچ رہی ہو، گویا کوئی ناگن مست ہو کر ناچ رہی ہو، گا رہی ہو، جا رہی ہو کہیں۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواں ہو عرش سے، رفعت کوثر سے میدان میں آتی ہوئی، یعنی کہ پہاڑی سے میدان کی طرف آتے ہوئے ریل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے کوئی تارہ ٹوٹ کر نیچے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہوئی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ریل کی ڈبوں میں چونکہ بتیاں جگمگا رہی ہوتی ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ ریل ایک آگ کے گولے کی طرح تیزی سے آگے بڑھ رہی ہو، اور جب جنگلوں سے گزرتی ہو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے زور کی آندھی چل رہی ہو۔ یاد آ جائے پرانے دیوتاؤں کا جلال، ان قیامت خیزیوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی ریل جب ایک قیامت برپا کرتی ہوئی گزرتی ہے تو پرانے دیوتاؤں کا روب، شان، آن بان شان یاد آ جاتا ہے۔ مرغزاروں میں دکھاتی جو شیریں آقا خرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی جب سبزہ زاروں میں سے گزرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دودھ کی نہر بڑے ناز و انداز بہہ رہی ہو، اور جب وادیوں میں سے گزرتی ہے یہ ریل گاڑی، جب وادیوں سے گزرتی ہے تو بادلوں کی طرح منڈلاتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک پہاڑی پر دکھاتی آبشاروں کی جھلک، ایک بیاباں میں چراغ طور دکھلاتی ہوئی۔ چراغ طور پہاڑی پر سے گزرتے ہوئے گویا آبشار معلوم ہوتی ہے، اس کی آواز سے جب پہاڑیوں سے گزرتی ہے تو وہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی آبشار معلوم ہوتا ہے، اور رات کو جب جنگل سے گزرتی ہے تو کوہ طور کی تجلی جیسی لگتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کوہ طور میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کلام کے لیے جاتے تھے۔ جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ ور، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی۔ اس شعر میں مجاز فرماتے ہیں کہ ریل جب اپنی منزل کی تلاش میں دیوانوں کی طرح دل میں منزل کا شوق لیے سر دھنتی ہوئی انجن کی دھوئیں کی شکل میں بال بکھیرتی ہوئی
چلی جاتی ہے، چھیڑتی ایک وجد کے عالم میں ساز و سرمدی، غیظ کے عالم میں منہ سے آگ برساتی ہوئی، مستی کے عالم میں ایک قلندرانہ دھن کے ساتھ سخت غصے کی حالت میں منہ سے آگ برساتی ہوئی دوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ عزیز طلباء و طالبات، اس میں ابھی اور بھی 10-15 اشعار ہیں، چونکہ آج ایک ہی دن کا یہ کام نہیں ہے، تو کل تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، کیونکہ تھوڑا سا اس میں بھی پریشانی ہو رہی ہے، بعد میں اپلوڈ بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔